اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس سن 2022 کے ریویژن اور پریکٹس لیکچر 8 میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی لیکچر نمبر 8 کی ریویژن اور پریکٹس کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیکچر نمبر 8 میں بھی اعراب ٹاپک کو ہی کور کیا گیا ہے، اور اس لیکچر میں اسم کی جو قسم جمع مکسر رہتی تھی اس کا اعراب بتایا گیا۔ تو جیسا کہ آپ لسان القرآن کتاب میں دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ جمع مکسر، مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے۔ تو جمع مکسر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان اسماء کا اعراب بھی واحد مذکر اور مؤنث اسماء کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی اپنے آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ حالت رفع میں ہوتے ہیں، 2 زبر کے ساتھ حالت نصب میں، اور 2 زیر کے ساتھ حالت جر میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات واضح کر دی گئی کہ وہ اسم جو حالت رفع میں ہوتا ہے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے، اور جو اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اس کو منصوب کہا جاتا ہے، اور وہ اسم جو حالت جر میں ہوتا ہے اسے مجرور کہا جاتا ہے۔ جمع مکسر اسماء کی 2 ایگزامپل سامنے رکھی گئیں جو کہ اس وقت آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک تھی رجال جو کہ رجل کی جمع ہے، اور چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے اس کا اعراب جو ہے وہ بھی واحد اسم رجل کی طرح ہی آئے گا۔ اور واحد اسم کا اعراب کیسے آتا ہے یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ حالت رفع میں 2 پیش کے ساتھ، حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ، اور لکھتے ہوئے ایک الف بھی لکھا جاتا ہے، اور حالت جر میں 2 زیر کے ساتھ۔ تو رجال کو مرفوع فارم میں جب ہم لکھیں گے تو رجالن کے طور پہ لکھا جائے گا، منصوب فارم میں رجالن، اور مجرور فارم میں رجالن۔ اسی طرح نساء کا لفظ جو ہے یہ امرأہ کی جمع ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امرأہ جو ہے یہ بالکل مختلف لفظ ہے نساء سے، لیکن اس کی جمع بہرحال نساء استعمال ہوتی ہے۔ تو جمع مکسر کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ جس میں واحد اسم جو ہے وہ جمع بناتے ہوئے توڑ دیا جاتا ہے۔ تو امرأہ کا لفظ بالکل ہی توڑ دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے جو حروف تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ تو نساء جو ہے اس کو جب مرفوع ہم لکھیں گے تو یہ نساءن ہوگا، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو نساء کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں، لہٰذا جب اس لفظ کو حالت نصب میں یعنی منصوب فارم میں لکھا جائے گا تو صرف آخری حرف پر 2 زبر ڈالے جائیں گے، الف نہیں ڈالا جائے گا۔ تو منصوب فارم میں یہ نساءن ہے، اور مجرور فارم میں نسائن۔ اس طرح ہم نے تمام قسم کے اسماء کا اعراب جو ہے وہ سمجھ لیا کہ واحد اسم جو مذکر ہو یا مؤنث ہو، واحد اسم چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کا اعراب جو ہے وہ 2 پیش کے ساتھ مرفوع فارم میں، 2 زبر کے ساتھ منصوب فارم میں، اور 2 زیر کے ساتھ مجرور فارم میں آتا ہے۔ مثنیٰ اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مرفوع فارم میں آنی کی آواز کے ساتھ، اور منصوب اور مجرور فارم میں عینی کی آواز کے ساتھ۔ جب سالم مذکر اسم ہو تو مرفوع فارم میں وہ اونا کی آواز کے ساتھ، اور منصوب اور مجرور فارم میں اینا کی آواز کے ساتھ استعمال ہوگا، اور جمع سالم مؤنث اسم جو ہے یہ مرفوع فارم میں آتن کی آواز کے ساتھ، اور منصوب اور مجرور فارم میں آتن کی آواز کے ساتھ شو کیا جائے گا۔ اور اسم جب جمع مکسر ہوتا ہے تو وہ چاہے مذکر کی جمع مکسر ہو یا مؤنث کی جمع مکسر ہو، اس کا اعراب بھی مرفوع فارم میں 2 پیش کے ساتھ، منصوب فارم میں 2 زبر کے ساتھ، اور مجرور فارم میں 2 زیر کے ساتھ شو کیا جائے گا۔ اب یہاں پر پہلے ہم کتاب میں دی گئی مشق جو ہے جمع مکسر کے متعلق اس کو حل کر لیتے ہیں۔ تو جو سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ درج ذیل جمع مکسر مذکر یا مؤنث اسماء کو مرفوع، منصوب اور مجرور صورت میں لکھیں، تو اولاد جو ہے یہ جمع مکسر اسم ہے، ولد کی جمع ہے، لہٰذا اس کو مرفوع فارم میں ہم اولادن لکھیں گے، منصوب فارم میں اولادن، اور مجرور فارم میں اولادن۔ کتب کتاب کی جمع ہے، مرفوع ہوگا کتبن، منصوب کتبن، اور مجرور کتبن۔ رسل رسول کی جمع ہے، مرفوع فارم میں رسلن، منصوب فارم میں رسلن، اور مجرور فارم میں رسلن۔ قلوب جو ہے یہ قلب کی جمع ہے، قلوب کو مرفوع فارم میں ہم قلوبن، منصوب میں قلوبن، اور مجرور میں قلوبن کے طور پر پڑھیں گے اور لکھیں گے۔ اور وجوہ جو ہے یہ وجہ کی جمع ہے، وجوہ کا اعراب کچھ اس طرح ہوگا وجوہن، وجوہن، وجوہن۔ اقلام قلم کی جمع ہے، اقلامن، اقلامن، اقلامن۔ آذان اذن کی جمع ہے، آذانن، آذانن، آذانن۔ آیون عین کی جمع ہے، آیونن، آیونن، آیونن۔
عیون جو ہے یہ بھی عین کی جمع ہے، عیون، عیونن، عیونن، اور یہاں پر ایک فرق جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب عین کا لفظ آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع جو ہے وہ آیون استعمال کی گئی ہے قرآن مجید میں، اور عین کا لفظ جب چشمے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع جو ہے وہ عیون استعمال کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ السنہ کا لفظ جو ہے یہ لسان کی جمع ہے، لہٰذا مرفوع فارم میں یہ السنتن، منصوب میں السنتن اور مجرور میں السنتن ہوگا۔ امراض مرض کی جمع ہے، فی قلوبہم مرضن، تو پروننسیشن بھی ہمیں وہیں سے پتہ چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ واحد اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے اور جمع کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے۔ تو مرفوع فارم میں امراض جو ہے وہ امراضن ہوگا، منصوب فارم میں امراضن اور مجرور فارم میں امراضن۔ بیوت بیت کی جمع ہے، لہٰذا بیوتن، بیوتن، بیوتن۔ اذکار ذکر کی جمع ہے، اذکارن، اذکارن، اذکارن۔ ابواب باب کی جمع ہے، ابوابن، 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 اور حروف جو ہے وہ حرف کی جمع ہے، لہٰذا حروفن، حروفن اور حروفن آئے گا۔ اب یہاں پر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پکچر پکی کر لیں کہ جو اسماء ہیں ان کا اعراب کس طرح شو ہوگا۔ تو جو اینڈ رزلٹ نکلتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ بھی لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسماء جو کہ واحد ہوں یا جمع مکسر ہوں، واحد اور جمع مکسر اسماء، چاہے وہ مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، ان کو جب مرفوع فارم میں لکھا جاتا ہے تو دو پیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے، منصوب فارم میں جب لکھا جائے گا تو دو زبر کے ساتھ اور دو زبر کے بعد ایک الف بھی لکھا جائے گا، سوائے دو طرح کے اسماء کے، وہ اسماء جن کے آخر میں گولتا ہو یا وہ اسماء جن کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ جائے، اور حالت جر میں یا مجرور فارم میں انہیں دو زیر کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تو واحد اور جمع مکسر اسماء چاہے وہ مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، ان کا اعراب دو پیش دو زبر اور دو زیر کے ساتھ شو کیا جائے گا۔ مثنیٰ اسماء چاہے وہ مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، دو آوازوں کے ساتھ اعراب آئے گا ان کا، اور وہ دو آوازیں ہوں گی آنی اور عینی کی۔ آنی مرفوع اسم کی آواز ہوگی اور عینی جو ہے یہ منصوب اور مجرور دونوں کی آواز ہوگی۔ جمع سالم اگر مذکر ہوگا تو مرفوع فارم میں اس کی آواز اونا ہوگی اور منصوب اور مجرور فارم میں اس کی آواز اینا ہوگی۔ پھر جمع سالم اگر مؤنث ہوگا تو مرفوع فارم میں اس کی آواز آتن ہوگی اور منصوب اور مجرور صورت میں اس کی آواز جو ہے وہ آتن ہوگی۔ گویا دو طرح کے اسماء ایسے ہیں جن کو ہم حرکات کے ذریعے یاد رکھیں گے، واحد اور جمع مکسر، اور وہ حرکات ہوں گی دو پیش دو زبر اور دو زیر، اور تین قسم کے اسماء جو ہیں ان کو ہم آوازوں کے ساتھ یاد رکھیں گے کہ ان کا اعراب آوازوں کے ساتھ آتا ہے، اور وہ ہیں مثنیٰ اور جمع سالم، مذکر مؤنث۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں اب آپ کو پکی سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد ایک پریکٹس کی گئی، اسٹوڈنٹس سے پریکٹس کروائی گئی جمع مکسر کو نکال کر جو واحد اسم سے جمع سالم مؤنث تک اسم گیا تھا جو کہ مسلم تھا، وہاں تک پورا ایک چارٹ جو ہے وہ سامنے رکھا گیا کہ واحد اسم مرفوع منصوب مجرور کیسے بولنا ہے، مثنیٰ کیسے بولنا ہے، جمع کیسے بولنا ہے، پھر واحد کی مؤنث بنا کر اس کو تینوں فارمز میں کیسے بولنا ہے، اس کا پھر مثنیٰ کیسے بولنا ہے اور اس کی جمع کیسے بولنی ہے۔ بہت سارے اسماء جو ہیں وہ پریکٹس کروائے گئے، اس میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جیسے مسلم لفظ لیا گیا، اس کو جب ہم نے مرفوع فارم میں رکھا تو وہ بنا مسلمن، اس کی منصوب فارم مسلمن، مجرور فارم مسلمین۔ پھر مسلم کا مثنیٰ مسلمانی مرفوع خانے میں اور مسلمینی جو ہے وہ منصوب اور مجرور خانے میں بولا گیا۔ پھر مسلم کی جمع جو ہے مسلمونہ مرفوع خانے میں رکھی گئی اور مسلمینہ منصوب اور مجرور میں۔ پھر مسلم کی مؤنث بنائی گئی جو کہ مسلمہ تھی، اور پھر مسلمہ کو مرفوع فارم میں مسلمتن کے طور پہ، منصوب فارم میں مسلمتن کے طور پہ اور مجرور فارم میں مسلمتن کے طور پہ پڑھا گیا۔ اور پھر مسلمہ کا مثنیٰ مسلمتانی مرفوع فارم میں اور مسلمتینی منصوب اور مجرور فارم میں پڑھا گیا۔ اور پھر مسلمہ کی جمع سالم بنی جو کہ مسلمات بنی، اس کو مرفوع فارم میں مسلماتن اور منصوب اور مجرور فارم میں مسلماتن کے طور پر پڑھا گیا۔ اس طرح بے شمار الفاظ جو ہیں وہ الحمدللہ پریکٹس کیے گئے۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ یہ الفاظ مسلم، مسلمانی، مسلمونہ، مسلمہ، مسلمتانی، مسلمات، پھر جمع مکسر کے بھی شامل کیے گئے، رجال اور نساء، یہ سب کے سب نکرہ تھے۔ نکرہ کس وجہ سے تھے یا نکرہ کیوں تھے، اس کے لیے یہ پہچان کروائی گئی کہ جب بھی آپ نے کسی اسم کے نکرہ یا معرفہ ہونے کو پہچاننا ہے تو آپ نے اس اسم کو معرفہ کی جو اقسام پڑھی گئی ہیں ان میں فٹ کر کے دیکھنا ہے۔ اگر وہ ان میں کہیں فٹ ہوتا ہے تو معرفہ ہے، ورنہ آپ نے اس اسم کو نکرہ کنسیڈر کر لینا ہے۔
لہٰذا ان تمام اسماء کو جب معرفہ کی پڑھی گئی 6 اقسام میں فٹ کیا گیا تو کہیں بھی فٹ نہیں ہوئی، لہٰذا یہ رزلٹ نکلا کہ سب کے سب نکرہ ہیں۔ اور پھر یہ بات یاد کروائی گئی کہ جب بھی کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے تو اس پر ال داخل کر دیا جاتا ہے، لہٰذا تمام اسماء پر ال داخل کر کے انہیں معرفہ بنایا گیا۔ اور بہت اہم پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ جب بھی ال ان اسماء پر داخل ہوتا ہے جن کے آخر میں تنوین آتی ہے تو ال کے آنے سے تنوین ختم ہو جاتی ہے، یعنی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسم کی جو بنیادی 2 علامات ہوتی ہیں، ایک اسم کے شروع میں ال آتا ہے یا اسم کے آخر میں تنوین آتی ہے، یہ اسم کی بنیادی 2 علامات ہیں، ان کے ذریعے آپ کسی بھی اسم کو پہچان سکتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی کلمہ پر اکٹھے نہیں آ سکتے، یعنی ایک ہی اسم پر یہ اکٹھے نہیں آئیں گے، یا ال لگا ہوا ہوگا شروع میں یا آخر میں تنوین ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ شروع میں ال بھی ہو اور آخر میں تنوین بھی ہو۔ لہٰذا یہ بات بتا دی گئی کہ جن اسماء کے آخر میں تنوین آتی ہے الف لام کے داخل کرنے سے ان کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھی گئی کہ تنوین کن کن اسماء کے آخر میں آتی ہے، تو ظاہر بات ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ واحد مذکر مؤنث، جمع مکسر مذکر مؤنث اور جمع سالم مؤنث، یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جن کے آخر میں آپ کو تنوین یعنی ڈبل حرکت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ لسان القرآن کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ رجل ہے واحد، رجال ہے جمع مکسر، نساء ہے جمع مکسر مؤنث اور مؤمنات ہے جمع سالم مؤنث۔ ان کی تینوں فارمز آپ کتاب میں لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ جب ان پر الف لام داخل کیا جائے گا تو رجل جو ہے وہ الرجل ہو جائے گا، رجال جو ہے وہ الرجال ہو جائے گا، نساء جو ہے وہ النساء ہو جائے گا، اور مؤمنات جو ہے وہ المؤمنات ہو جائے گا۔ اسی طرح منصوب فارم میں ال داخل کر کے انہیں معرفہ بنایا جائے گا۔ اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ منصوب فارم میں یہ جو الف لکھا جاتا ہے 2 زبر کے ساتھ، یہ صرف 2 زبر کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے، لہٰذا ال داخل ہونے کی صورت میں جب زبر ہی ایک رہ گئی تو پھر اب الف بھی نہیں لکھا جائے گا۔ تو ال داخل ہونے کے بعد اب سکرین دیکھ لیجئے، الرجل، الرجلہ، الرجلی، الرجال، الرجالہ، الرجالی، النساء، النساء، النسائی، المؤمنات، المؤمناتی، المؤمناتی۔ پھر لسان القرآن کتاب میں ایک مشق دی گئی ہے جس میں کچھ اسماء دیے ہوئے ہیں پہلے کالم میں، اور کہا جا رہا ہے کہ در ذیل تنوین والے اسماء پر ال داخل کر کے مرفوع، منصوب اور مجرور صورت میں لکھیں۔ تو تنوین جیسے کہ ہمیں معلوم ہے وہ واحد چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جمع مکسر چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور جمع سالم مؤنث اسماء کے آخر میں آتی ہے۔ تو پہلا اسم ہے ولد جو کہ واحد ہے، اس کو مرفوع فارم میں ولدن، منصوب میں ولدن، مجرور میں ولدن کے طور پہ لکھا جائے گا، لیکن ال داخل کر کے جب ہم لکھیں گے تو یہ الولدو، الولدہ اور الولدی ہو جائے گا۔ بنت یہ واحد مؤنث ہے، ال داخل کرنے کے بعد البنتو، البنتا، البنتی۔ کتاب یہ واحد مذکر ہے، الف لام داخل کرنے کے بعد الکتابو، الکتابہ، الکتابی۔ قلم واحد مذکر ہے، ال داخل کرنے کے بعد القلمو، القلمہ، القلمی۔ کتبن یہ جمع مکسر مذکر ہے تو الکتبو، الکتبہ، الکتبی۔ رسل یہ جمع مکسر ہے مذکر کے لیے تو الف لام داخل کرنے کے بعد الرسل، الرسلہ، الرسلی۔ مسلمات جمع سالم مؤنث ہے، ال داخل کرنے کے بعد المسلمات، المسلماتی، المسلماتی۔ سماوات جمع سالم مؤنث ہے، السماوات، السماواتی، السماواتی۔ ال داخل کرنے کے بعد آیات جمع سالم مؤنث ہے، الف لام داخل کرنے کے بعد الآیات، الآیاتی، الآیاتی، تینوں فارمز میں۔ جنات جمع سالم مؤنث ہے، ال داخل کرنے کے بعد الجنات، الجناتی، الجناتی۔ بنات جمع سالم مؤنث ہے، ال داخل کرنے کے بعد البنات، البناتی، البناتی۔ صادقات جمع سالم مؤنث کا لفظ ہے، الف لام داخل کرنے کے بعد الصادقات، الصادقاتی، الصادقاتی۔ قلوب جو ہے یہ جمع مکسر اسم ہے مذکر کے لیے، الف لام داخل کرنے کے بعد تینوں فارمز میں القلوب، القلوبہ، القلوبی کے طور پہ آئے گا۔ کفار جو ہے جمع مکسر ہے مذکر کے لیے، ال داخل کرنے کے بعد الکفارو، الکفارہ، الکفاری۔ طلاب جو ہے یہ جمع مکسر مذکر ہے، الف لام داخل کرنے کے بعد الطلاب، الطلابہ اور الطلابی، تینوں فارمز میں پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر آپ کی یہ بھی پریکٹس ہو جائے گی کہ ال داخل کرنے کے بعد
ال کے لام کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اور اس کے لیے وہ شمسی قمری حروف والا قاعدہ آپ کا انشاءاللہ تعالی ریوائز ہو جائے گا۔ اب ہم ایک چھوٹی سی پریکٹس کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو لے کے کہ اس میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں، اب ہم چونکہ پورے طریقے سے اسم کے بارے میں جان چکے ہیں کہ وہ اسم مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، تو اب ہم سورۃ الفاتحہ میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں ان کو ذرا پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان چاروں اعتبارات سے کیا ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ جیسے کہ آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں پہلا اسم جو ہے وہ ہے الحمد۔ تو الحمد اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ معرفہ ہے کیونکہ ال داخل ہوا ہے، یہ مذکر ہے کیونکہ مؤنث کی پوری پکچر میں نہیں آتا، یہ واحد ہے کیونکہ اس کے آخر میں نہ تو آپ کو آنی کی آواز آ رہی ہے، نہ عینی کی، نہ اونا کی، نہ اینا کی، نہ آتو کی، نہ آتی کی، اور جمع مکسر جو ہے یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم اس اسم کو واحد کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی آپ اگر زیادہ سے زیادہ کنفیوز ہوں گے نا تو کسی اسم کے واحد اور جمع مکسر ہونے پر کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ واحد اسم ہے اور اعراب کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے کیونکہ واحد اسم کی مرفوع فارم جو ہے وہ ال داخل ہوا ہو تو پیش کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسم جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے اسم جلالہ جو کہ اللہ ہے۔ اسم جلالہ اللہ ہی یہاں پر استعمال ہوا ہے اور معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے۔ اس کے بعد العالمین پر ہم غور کرتے ہیں۔ العالمین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ال کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو معرفہ ہے، اینا کی آواز آ رہی ہے تو یہ جمع سالم مذکر ہے، اور اینا کی آواز منصوب اور مجرور فارم میں آتی ہے جمع سالم مذکر کی، لہٰذا ابھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ ایگزیکٹ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ العالمین العالم کی جمع ہے اور العالم کے معنی ہوتے ہیں جہان کے۔ تو الحمدللہ العالمین کے بارے میں ہمیں تمام باتیں پتہ چل گئی۔ اگلا اسم ہے الرحمانی۔ الرحمن واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، اگرچہ ہمیں اس کے آخر میں آنی کی آواز سنائی دے رہی ہے لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ الرحمن واحد ہے، تو آپ نے اس آواز سے ہی دھوکہ نہیں کھانا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو الرحمانی واحد اسم ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے اور مجرور ہے۔ اعراب جو ہے وہ آپ کو عدد کے اعتبار سے جو ہے وہ پتہ کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح الرحیمی یہ بھی واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے اور مجرور ہے۔ الدین کا لفظ جو ہے یہ بھی اسم ہے کیونکہ ہم اسم کی جو دو موٹی علامات ہیں نا، شروع میں ال ہونا یا آخر میں تنوین ہونا، اس کے اعتبار سے پہچان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ مالک بھی اسم ہے، یوم بھی اسم ہے، لیکن آپ کو چونکہ ان دونوں اسماء پر نہ تو ال نظر آ رہا ہے اور نہ ہی تنوین نظر آ رہی ہے، اس لیے میں انہیں سکپ کر رہا ہوں۔ الدین کا لفظ معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور استعمال ہوا ہے۔ پھر الصراطہ اسم کو دیکھیں، یہ معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے۔ اعراب ہمیشہ عدد کے حوالے سے آپ نے چیک کرنا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح المستقیمہ جو ہے یہ واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے اور منصوب ہے۔ پھر المغضوبی اسم کو دیکھیں، یہ معرفہ ہے، ال کی وجہ سے واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے، اور آخری لفظ جو ہے الضالین، اس پر غور کریں، الف لام لگا ہوا ہے تو معرفہ ہے، اینا کی آواز آ رہی ہے تو یہ جمع سالم مذکر کی آواز ہے، لہٰذا جمع ہے، سالم ہے اور مذکر ہے، اور اب رہ گیا اعراب، تو یہ یا تو منصوب ہے یا مجرور ہے۔ ابھی آپ اتنا ہی کہیں گے لیکن آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ کنفرم ہو جائے گا آپ کو کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے پہلے پیج پہ جو کہ مصحف میں 5 لائنز پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہمیں اسم نظر آ رہا ہے الکتابو، تو الکتابو معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع استعمال ہوا ہے۔ پھر ہدن آپ کو اسم نظر آ رہا ہے، اب یہ ذرا مختلف قسم کا اسم ہے کیونکہ اس میں آخری حرف پر 2 زبر نہیں نظر آ رہی بلکہ دال پر 2 زبر نظر آ رہی ہیں، تو اس کو ہم فی الحال اگنور کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آگے المتقینہ ہے، ال کی وجہ سے معرفہ ہے، اینا کی وجہ سے یہ جمع ہے، سالم ہے، مذکر ہے، اور آواز کی وجہ سے یہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اس کے بعد الغیبی کو دیکھیں، الغیبی جو ہے یہ معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے۔ الصلاۃ کو دیکھیں، یہ معرفہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور منصوب ہے۔ پھر الآخراتی کو دیکھیں، یہ واحد ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے اور مجرور ہے۔ تو اس طرح کی پریکٹس کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ مصحف میں استعمال ہونے والے اسماء جو ہیں
ان کو چاروں اعتبارات سے انالائز کر سکیں۔ اب باقی جو اسما رہ گئے ہیں، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں رب کا لفظ تھا، اور پھر مالک اور یوم، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا آپ کو کلیئر ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے لیکچر نمبر 9 جو تھا اس کو ریوائز کر لیا۔ ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کرتے جائیے کہ ہمیں اب اسم کا اعراب جو ہے وہ پکا ہو گیا ہے کہ اسم اگر واحد ہوگا اور جمع مکسر ہوگا، چاہے وہ واحد اور جمع مکسر مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، ان کی مرفوع فارم جو ہے وہ پیش کے ساتھ آئے گی۔ اگر الف لام نہیں لگا ہوا ہوگا تو 2 پیش ہوں گی، اور الف لام لگا ہوا ہوگا تو 1 پیش ہوگی۔ منصوب فارم 2 زبر کے ساتھ یا 1 زبر کے ساتھ، مجرور فارم 2 زیر کے ساتھ یا 1 زیر کے ساتھ۔ مثنیٰ اسم وہ مذکر یا مؤنث دونوں صورتوں میں آنی کے ساتھ مرفوع اور عینی کے ساتھ منصوب اور مجرور۔ جمع سالم مذکر اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع اور اینا کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور، چاہے الف لام لگا ہوا ہو چاہے نہ لگا ہوا ہو۔ اسی طرح مثنیٰ میں بھی ہے۔ جمع سالم مؤنث اگر الف لام کے بغیر ہوگا تو آتن کی آواز کے ساتھ مرفوع اور آتن کی آواز کے ساتھ منصوب یا مجرور ہوگا، اور اگر الف لام لگا ہوا ہوگا تو آتو کی آواز کے ساتھ مرفوع اور آتی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوگا۔ امید ہے تمام باتیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔